نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها پارہ نمبر 9 سورہ اعراف رکوع نمبر 16 آیات نمبر 137 138 140 41 تک۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو وارث بنا دیا، کانو یستضعفون، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیہا، اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، وَتَمَّتْ کلمۃ ربک، اور پورا ہو گیا تیرے رب کی نیک بات، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بما صبروا، بسبب ان کے صبر کے، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، ودمرنا، اور ہم نے برباد کر دیا، ما كان يصنع فرعون وقومه، جو کچھ بنایا تھا فرعون اور اس کے قوم نے، وما كانوا يعرشون، اور جو کچھ اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو دریا سے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو پہنچے ایک قوم پر جو پوجتے تھے اپنے بتوں کے، اپنے اصنام کے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، قوم کہنے لگی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بنا دے ہماری عبادت کے لیے ایک بت جیسے ان کے بت ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم لوگ ہو کہ جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما فیہ وباطل ما كانوا یعملون، بے شک یہ لوگ جس شغل میں ہیں وہ تباہ ہونے والا ہے، وباطل ما كانوا یعملون، اور باطل ہے جو کچھ کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اللہ کے سوا تمہارے لیے کسی کو معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو بڑائی دی، تمام جہانوں پر فضیلت دی، تمام عالم پر، عالمین زمانہم۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے جو تمہیں بری تکلیفیں دیتے تھے، يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہارے عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ،
اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ گزشتہ آیتوں میں فرعون اور قوم فرعون کی سرکشی اور اس سرکشی کے نتیجے میں مختلف قسم کے عذابوں کا تذکرہ تھا۔ اب آیات مذکورہ آیت نمبر 133 میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے فتح اور کامیابی یہ ہوئی کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، یعنی کمزور قوم جس کو سمجھا جاتا تھا۔ آل فرعون اور فرعون بنی اسرائیل کو کمزور قوم سمجھتے تھے، پھر اللہ تعالی نے ان کو اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث اور مالک بنایا، جس سرزمین میں ہم نے برکات ڈالی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کے زمانہ اقتدار میں ایک کمزور قوم تھی، لیکن اللہ نے ان کے ضعف کو، ان کے کمزوری کو قوت اور طاقت میں تبدیل کر دی، زمین کا مالک بنا دیا، وارث بنا دیا، اور ایک ظالم جابر حکمران فرعون سے نجات مل گئی۔ مشرق کی جمع ہے اور مغرب کی جمع ہے، اور الارض سے مراد جمہور مفسرین کی نزدیک ملک شام اور مصر کی سرزمین ہے۔ قوم فرعون اور قوم عمالقہ کے ہلاک ہونے کے بعد بنی اسرائیل نے حکومت بنائی، اقتدار پر قابض ہوئے، اور التی بارکنا فیہا سے یہ بتلایا کہ ان زمینوں میں اللہ تعالی نے خصوصیت سے برکات نازل فرمائی۔ ملک مصر ہے یا شام ہے، جس کی برکات متعدد روایات میں، مشاہدات میں ثابت ہے۔ دریائے نیل مصر میں ہے، جس کو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سید الانہار، دریاؤں کا سردار کہتے تھے۔ بہرحال جس قوم کو کمزور سمجھا گیا تھا، تو اللہ تعالی نے اس کمزور کو قوت دی، طاقت دی، اور جس قوم نے اپنے آپ کو طاقتور سمجھا تھا، ان کے غرور خاک میں مل گئی، اور قوم فرعون سے حکومت چھین لی گئی، سلطنت چھین لی گئی، بادشاہت اور اقتدار چھین لی گئی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالی نے اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا کر دیا، اور وعدہ وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کیا تھا، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، اور دوسرے جگہ صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں مذکور ہے، فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قوم پر اللہ احسان کرے جس ملک میں یہ کمزور ہے، ذلیل ہے، اور ان کو کمزور قوم سمجھا جاتا ہے، تو اس کمزور قوم کو ہم نے اس ملک کا مقتدر اقتدار اعلیٰ دیا، ان کو حکام بنایا، ان کو ولاۃ الامور بنایا، ان کو زمین کا وارث بنا دیا۔ وجہ یہ ہے کہ بما صبروا، قرآن کہتا ہے کہ بما صبروا، ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں تکالیف برداشت کی، ان لوگوں نے جدوجہد کی اور استقامت کے ساتھ ایک ظالم جابر حکمران کا مقابلہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر شخص
اور ہر قوم کے لیے اللہ کا یہ وعدہ شامل ہے، متناول ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطارن در قطارن۔ اب بھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب انسان کا مقابلہ کسی ایسی شخص یا ایک ایسی جماعت سے ہو جس کا مقابلہ اور دفاع اس کے طاقت اور قوت میں نہ ہو، تو ایسے وقت میں کامیابی کا صحیح اور درست طریقہ یہ ہے کہ مقابلہ نہ کرے، صبر کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، نصرت الہی کا انتظار کرے، تو اللہ تعالیٰ خود راستے کھول دیتے ہیں۔ خود اپنا انتقام لینے کی کوشش مت کرے، بلکہ بہت سارے امور جو ہے اللہ کو مفوض کرے۔ لہذا جس طرح بنی اسرائیل نے صبر سے، استقامت سے دشمن پر فتح پایا اور اللہ تعالی نے زمین پر حکومت دی، تو اس طرح امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وعدہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ خداوندی کا بنی اسرائیل نے مشاہدہ کیا، اس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ مشاہدہ کیا، پوری زمین پر حکومت کی، اور پھر فرمایا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا يَعْرِشُونَ۔ وَدَمَّرْنَا، اور ہم نے برباد کر دی ان کارروائیوں کو جو فرعون اور ان کے قوم کرتے تھے۔ یصنع فرعون سے قوم فرعون کے وہ اعمال بد مراد ہے، اور وما یارشون سے مراد وہ عمارات اور وہ محلات اور بنگلے اور کوٹیاں اور وہ قصور مراد ہے۔ آیت نمبر 138 میں فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ۔ بنی اسرائیل تو ایک بدبخت قوم ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر کجروی اس کے رگ رگ میں اور شرارت خباثت اس کے دل اور دماغ میں موجود ہوتی ہے۔ اب دیکھو اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، فرعون کے مقابلے میں ان کو کامیابی مل گئی، فرعون غرق ہو گیا، بنی اسرائیل نے دریا کو پار کر دیا، میدان طے میں چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جب بنی اسرائیل کو کامیابی ملی، کامرانی ملی، اور واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل اعجاز موسوی سے دریا پار کرتے ہیں، اور پورے قوم نے دیکھ لیا کہ فرعون غرق ہو رہا ہے، اور یہ خود اپنے آنکھوں سے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اپنے آنکھوں سے ان کے فرعون کے غرق ہونے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ذرا آگے جا کر ایک قبیلے کو دیکھا کہ وہ بت کی عبادت کرتے تھے اور اس کے بت پرستی میں مشغول اور مصروف تھے۔ بنی اسرائیل ایسی بدبخت قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ جیسے ان لوگوں نے بہت سے معبود بنائے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون، یعنی تم لوگوں میں بڑے حماقت ہے، جس طریقے کو تم نے پسند کیا ہے یہ باطل طریقہ ہے، غیر اللہ کی عبادت ہے اور یہ شرک ہے، اور مشرکوں کی نقل مت کرو۔ تمہیں اللہ تعالی نے تمام جہانوں پر فضیلت دی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس فضیلت سے مراد اس وقت تمام عالم نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں جو وقت تھا، زمانہ تھا، اس کی فضیلت مراد ہے۔ ایک دفعہ کسی طالب علم نے کہا کہ بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہا ہے، تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بزبان یہ بھی فرمایا ہے کہ انکم قوم تجہلون، کہ تم یہ جاہل قوم ہو۔ بہرحال آیت نمبر 141 میں فرمایا بنی اسرائیل کو خطاب ہے
اور فرعون کے طرف سے ان کو جو تکلیف پہنچی تھی، اور ان تکالیف اور مصائب کا ذکر ہے اس آیت میں کہ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، بنی اسرائیل تم اس وقت کو یاد کرو جب فرعون تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، تمہارے لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور پھر اس عورتوں کو، اس لڑکیوں کو اپنی خدمت کے لیے رکھتے تھے، باندیا جو ہے وہ بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا فضل کیا، بڑا احسان کیا کہ تمہیں فرعون کے مظالم سے، ظلم، جبر، بربریت سے نجات مل گئی، فرعون کی اقتدار ختم ہوئی، فرعون لشکر سمیت دریا میں غرق ہوا، اور وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہیں ارض شام اور ارض مصر کا وارث بنایا، اور تم لوگوں پر بڑے انعامات اور احسانات کی ہے۔ بدبختو، اب تم کہتے ہو کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بناؤ، پتھر کو معبود بنانے کا مطالبہ یہ تمہاری جہالت، حماقت اور شرارت ہے، بلکہ خباثت ہے، بلکہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ کے بغیر کسی غیر کو، شجر کو، حجر کو، پتھر کو معبود بنانا یہ تو شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ لہذا تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعلیم ہے کہ فتح اور نصرت میرے رب کے اختیار میں ہے۔ ہر مشکل میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نیز کسی مشرک قوم کی مشرکانہ عقائد، نظریات اور اعمال اختیار کرنا یہ مسلمان کا شأن نشان نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسلامی تعلیمات میں مہد سے لے کر لحد تک تمام مسائل کا حل موجود ہے، اور اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔